اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے اور سورہ توبہ کی یہ چند آیات ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان یہ ذکر آ چکا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ کا سامنا کل ملا کر 3 گروہوں سے ہوا۔ مکے میں تو ایک قسم کے لوگ تھے، صرف مشرکین مکہ۔ یہاں 3 طرح کے گروہوں سے آپ کا مقابلہ تھا۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 ان دونوں سے مل کر نکلنے والے وہ لوگ جو ظاہراً تو مسلمان تھے مگر باطناً وہ کفر پر تھے، جن کو قرآن مجید نے نام دیا ہے منافقین کی جماعت کا۔ سورہ توبہ میں منافقین کا بڑا کثرت سے تذکرہ ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ یہاں اسی گروہ یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ دراصل مشرکین کا جو قبیلہ تھا مدینے میں اللہ کے نبی کے آنے کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تو 2 قبیلے تھے بڑے بڑے، قبیلے اوس، قبیلے خزرج۔ قبیلے خزرج کا ایک آدمی تھا ابو عامر جس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی جب تشریف نہیں لائے تھے مدینے میں تو اس نے بڑا دعویٰ کیا، پہلے مشرک سے عیسائی بنا، پھر یہ دعویٰ کیا میں بڑا عالم ہوں۔ لوگوں نے اس پر توجہ دی، اس کے معتقد بنے، اس کے فالوورز بن گئے۔ جب اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو مدینے والوں نے جو محبت کا اظہار کیا وہ تاریخ جانتی ہے اس بات کو کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، بالکل مال ہو جان ہو، کوئی کنجوسی نہیں، جیسے ان سے بن پڑا اللہ کے نبی کی ان لوگوں نے مدد کی۔ اسی مدد کی بنیاد پر ان کا نام پڑا انصار، صحابہ، ورنہ پوری صحابہ کی جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے، لیکن مکے والوں صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال جائیداد سب کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر آئے تھے تو ان کو مہاجر کہا گیا۔ مدینے والوں نے مدد کی آنے والوں کی تو ان کو انصار کہا گیا۔ اب اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اللہ کے نبی بھی آ گئے تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور انسان کا ایک نیچر ہے، ایک دکان روڈ کے اس سائیڈ میں ہو، سیم انہی چیزوں کی دکان یا بزنس اس سائیڈ میں ہو جائے، چاہے انسان کتنا نیک ہو مگر چاہے ایک لمحے کے لیے آئے حسد دل میں ضرور آتا ہے، چاہے بعد میں شریعت اس کو ختم کر دے اور وہ دین پر ہو، وہ صبر کر لے بات، لیکن حسد آتا ہے۔ اسی حسد میں یہ جلا ابو عامر کہ محمد نے آ کر تو ہماری دکان ہی بند کر دی۔ اب اس نے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں شروع کی، غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، احزاب ہو، یہاں تک کہ غزوہ حنین تک میں یہ خوب سازشیں کرتا رہا، خوب جتنا اس سے ہو سکا۔ اب جب غزوہ حنین میں کہ جہاں ایک موقع پر یہ لگا تھا جو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے، ایسا لگا تھا کہ مسلمان ہار جائیں گے، مسلمان وہاں بھی جیت گئے اللہ کی مدد سے۔ جب جیت گئے اور اس کو لگا کہ اب میری پول کھل جائے گی، یہ بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ ملک شام جانے کے بعد اس نے وہاں سے خط لکھا اپنے ماننے والوں کو، منافقین کو۔ اس خط میں یہ تھا تم سب سے پہلے ایک عمارت یعنی مسجد بناؤ، اس میں ہتھیار بھی جمع کرو، اسی میں ہماری تمام مجلسیں میٹنگز ہوں گی اور اسی میں ہم طے کریں گے کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو کیسے ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ اب
ان لوگوں نے مسجد بنا لی، مسجد بنائی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک جو ہوا ہے ایک دم شدید گرمی میں، اس موقع پر آپ جا رہے، یہ لوگ آئے قباء کے مقام پر، انہوں نے مسجد بنائی کہ اللہ کے نبی آئیں ذرا افتتاح کر دیں آپ مسجد کا، آپ نماز پڑھا دیں اس میں تو افتتاح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ عذر پیش کیا، میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پہلا کام تمہارا ہوگا۔ اب چونکہ آسمان اور زمین کا رشتہ وحی کے ذریعے جڑا تھا، کوئی بچ نہیں سکتا تھا، کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کر چلے گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو مدینہ منورہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام ہے ذو اوان نام کا، وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، کسی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ کے نبی جانتے بھی ہیں آپ، یہ لوگ جو آپ کے پاس اس موقع پر آئے تھے کہ ذرا مسجد کا افتتاح کر دیں، اوپننگ کر دیں، یہ کون ہیں لوگ؟ یہ منافقین ہیں۔ اور مسجد کیوں بنی ہے؟ قرآن نے اس کا نام دیا مسجد ضرار، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرم، اور مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقیاں ڈالنے کے لیے، وتفریقم، جدائی ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اور یہ کس کے اشارے پر بنی ہیں؟ اس انسان کے اشارے پر کہ جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا۔ قرآن نے پوری پول کھول کر رکھ دی، پورا کچا چٹھا سامنے آ گیا کہ مسجد بنی ہے اس لیے تاکہ مسجد نبوی کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور قرآن نے آگے کیا کہا؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ آپ جب یہ بات ان سے کہیں گے نا کہ تم تو مسجد میں یہ کر رہے ہو، تو یہ آپ سے قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یشہد، ہم گواہی، یعنی کون؟ اللہ گواہی دیتا، انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ جنگ کے لیے مسجد بنائی ہے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور قرآن نے اگلا حکم دیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز نہیں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر، اور آپ گئے بھی نہیں۔ 2 صحابہ کو بھیجا، حکم دیا جلا دو، چونکہ کھجور کے تنوں کی بنی تھی۔ دونوں صحابی گئے اور دونوں نے جا کر تباہ کر دیا عمارت کہ تم نقصان پہنچا ہم سے۔ وہی والا مسئلہ کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، آستین کے سانپ۔ قرآن مجید نے کہا کہ تباہ کرو، پورا تباہ کر دیا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ ذرا ایک بات انصاف سے بتاؤ، لمسجد اسس علی التقوی، ایک جانب تو وہ عمارت ہے، وہ مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے، پہلے دن سے۔ اس سے مراد ہے وہ مسجد جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آ رہے تھے تو قباء کے علاقے میں ایک مسجد کی بنیاد آپ نے ڈالی تھی، اس سے مسجد قباء مراد ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں کتنی مقبول ہے وہ جگہ، چاہے وہ کوئی بھی جگہ، مسجد قباء نہیں، جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، ہر وہ عمارت اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اور دوسرا قرآن نے کہا احق ان تقوم فیہ، اس کا حق یہ زیادہ ہے کہ آپ جا کر اس میں نماز پڑھیں، بمقابلہ ایسی عمارت کے کہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے۔ آگے چل کر قرآن نے کہا لا شفا جروف نہار فنہار به فی نار جہنم، کہ جو جہنم میں لے کر جانے والی عمارت ہے، اس کا افتتاح کرنے آپ نہ جائیں، آپ نے تباہ کر دیا، برباد کرا دیا، بالکل وہ ختم کرا دی گئی مسجد۔ اور باقاعدہ مسجد قباء والوں کی تعریف کی گئی، کیا فرمایا گیا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے پاک صاف رہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جب پاکی صافی کی بات آئی ہے تو ایک بات بڑی محبتوں سے آپ سے ذکر کر دوں، ہمارے دین کے اندر ایک تصور بنا لیا گیا کہ تم نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، لیکن رہنا ہے بالکل گندا، گلا سڑا، بال میں کنگھی نہیں، عطر کا نام نہیں، خوشبو کا، یہ دین کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں یہ تصور۔ آپ نے نہ جانے کتنے دیکھے ہوں گے جن کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مزعومہ، اپنی جانب سے خود انہوں نے اپنے آپ کو پیر بنا لیا ہے، مرشد بن گئے، حال یہ ہے کہ 8 دن سے نہایا نہیں ہے،
8 دن سے کپڑے نہیں بدلے، یہ اسلام کا تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تو بڑے پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں غربت ایک الگ چیز ہے مگر پاک رہنا ایک الگ چیز ہے۔ باقی صفائی جتنی ہوگی اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے زیادہ قریب آئیں گے۔ ابھی گرمی کا موسم آئے گا، معاف فرمائیں، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، حالت یہ ہوتی ہے، حقیقت ہے، ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ اسلام ہم سے ایسی عبادت چاہتا ہے، نہیں چاہتا، اسلام صاف ستھرے ہو کر آئیں۔ کیا ایذاء مسلم حرام نہیں ہے؟ جسم کے اندر سے پھوٹنے والی بدبو کے ذریعے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، انجانے میں ہو جائے تو بات الگ، مگر 5 نمازیں اسی گندگی کے ساتھ، اسی پسینے کی بو کے ساتھ پڑھی جائیں تو کیا ایذاء مسلم نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ عطر کتنا کیا آتا ہے، پرفیوم کے استعمال کرنے کی علماء اجازت دے چکے ہیں۔ باڈی اسپرے جو آج کل آ رہے ہیں ان کے اندر وہ الکوہل نہیں ہے جو حرام کہا جائے، وہ تو صرف ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہیں، باقاعدہ فتویٰ دیا جا چکا ہے، مگر نہیں۔ کھانے پر افطار کے بعد اڑائیں گے 500 کھڑے ہو کر، حالانکہ وہ گلی کا کھانا، وہ راستے کا کھانا جو صحتوں کو بالکل برباد کرنے والا ہے، خراب تباہ، جس کے اندر آپ یقین نہ کریں آئل بھی وہ یوز ہوتا ہے جو مارکیٹ کا 3rd کوالٹی سے بھی نیچے کا شمار ہو۔ کھائیں گے وہاں لیکن پاکی پر، صفائی پر خرچ ہی نہیں کر سکتے، چاہے اللہ نے کتنا بھی دیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے کاروباری تھے اور کپڑا وہ پہنتے تھے کہ شہر کوفہ کا سب سے مہنگا کپڑا۔ کسی نے اعتراض کیا تو کہنے لگے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے دیا ہے تو استعمال کرتا ہوں، غریبوں کو بھی دیتا ہوں۔ تو جب اللہ اگر دے، پاکی کی بھی کوشش کریں، صفائی کی بھی کوشش کریں، اور یاد رکھیں ایک طرف وہ بندہ جو گندا ہو بالکل، کپڑے نہ بدلے گئے، مجبوری کی باتیں تو دیکھو الگ ہوتی ہیں، شریعت مجبوری میں اجازت دیتی ہے، لیکن ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے درمیان آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔